یہ بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے. سورہ انفال چل رہی ہے. سورہ انفال میں صحابہ سے کہا جا رہا ہے اپنے درمیان اصلاح کرو. اللہ اکبر. یہ ہوا کیسے؟ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں اچھا پہلے یہ جان لو کہ جو مال بغیر لڑے حاصل ہو، جہاد میں گئے جو مال بغیر لڑے حاصل ہوا اس کو فے کہتے ہیں، فے. اور جو لڑنے کے بعد حاصل ہو اسے غنیمت کہتے ہیں، اس کو نفل بولتے ہیں. نفل کی جمع انفال. یسألونک عن الانفال. لڑنے کے بعد جو مال حاصل ہو اسے نفل کہتے ہیں، اسی کو غنیمت بولتے ہیں. اور بغیر لڑے حاصل ہو اسے فے بولتے ہیں. اچھا تقسیم کرنے سے پہلے جو جمع کیا ہوا مال ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قبض. تو تقسیم سے پہلے جمع کیا ہوا جو مال کا ڈھیر ہے دیٹ از کالڈ قبض. اور بغیر لڑے مال حاصل ہو گیا فے، اور لڑنے کے بعد مال حاصل ہوا تو غنیمت. یہ غنیمت ہے. ہوا یہ کہ جب بدر میں مسلمانوں کو جیت ہوئی، فتح ہوئی، تو 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ بھاگنے والوں کے پیچھے لگ گیا، ان کو چیس کرتا رہا، تعاقب کرتا رہا کہ پلٹ کر واپس نہ آ جائیں. تو کچھ لوگ یوں چلے گئے، اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور تیسرے لوگ مال غنیمت بٹور رہے تھے. یہ 3 فرقے ہو گئے اور 3 گروپ ہو گئے. اب جن لوگوں نے مال غنیمت سمیٹا تھا کہنے لگے یہ مال ہم لوگوں کا ہے، ہم تم لوگوں کو نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جھگڑا مت کرو، یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. قل الانفال للہ والرسول. یہ جو مال غنیمت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور تمام لوگوں نے مان لیا. اختلاف ہو گیا تھا تو یہ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم. اختلاف ہو جائے تو اصلاح کر لیا کرو. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ وہ مال جمع کر کے سب کو برابر برابر مساوی طور پر تقسیم کر دیا. یہ لو یہ لو یہ لو، سارے لوگوں کو برابر برابر دے دیا. یہ واقعہ. تو جب ان لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے تو ہم لوگوں کو اصلاح کی کتنی ضرورت ہو سکتی ہے. لہذا اب کافی من موٹاؤ ہو جائے 2 مومن بھائیوں میں تو اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد کہا گیا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل دھڑکنے لگتے ہیں. ایک صاحب تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مفسر کہ حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا قال رجل للحسن البصری. حسن بصری سے ایک شخص نے کہا یا ابا سعید اشکو الیک قسوۃ قلبی قال اذبه بذکر اللہ. کہا کہ حضرت ایک خرابی ہے میرے اندر. بولے کیا؟ بولے میرا دل سخت ہے تو کیا کروں؟ کہا کہ اذبه بذکر اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کر اور دل یوں پگھل جائے گا. اذبه بذکر اللہ. اس کو اللہ کے ذکر سے پگھلا لے. تو دل کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے. لہذا اگر دل سخت دکھائی دے تو آدمی کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ آدمی کا دل پگھل جائے. گویا کہ ذکر الہی آدمی کے سخت دل کو پگھلانے کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ ہے. اور کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ جو قرآن آپ سنتے ہیں نا اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے. الاستماع لتلاوت القرآن یزید الایمان. قرآن کی جو تلاوت آپ سنتے ہیں اس سے ایمان بڑھتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی معاشرے میں برائی دیکھتا ہے اور اسے روکتا نہیں تو ظالموں کے اوپر، برائی کرنے والوں کے اوپر جب فتنہ آتا ہے تو انہی پر صرف نہیں آتا بلکہ وہ لوگ جو روک نہیں رہے ان کے اوپر بھی آتا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ان خاص لوگوں کے اوپر نہیں آتا بلکہ جو لوگ روکتے نہیں ان کے اوپر بھی یہ عذاب آ جاتا ہے، وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. کہا گیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک مفسر نے بڑا خوبصورت تفسیرہ کیا کہ اللہ کے دشمن پوری سازش کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. یمکرون یخططون، پلاننگ کر رہے ہیں اور اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے. اور سب سے بہترین پلاننگ اللہ کی ہے. ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا الصراع مستمر، یعنی یہ کشمکش جاری ہے. الصراع میں کشمکش، یہ کشمکش جاری ہے. اور ولکن القلب یطمئن حین یقرأ هذه الآیہ. لیکن جب یہ آیت پڑھتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دشمن پلاننگ کر رہے ہیں مگر سب سے بہترین پلاننگ اللہ کی. اللہ اپنے دین کی اور اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت ضرور کرے گا، ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. کشمکش جاری ہے مگر دل مطمئن ہو جاتا ہے یہ آیت کریمہ پڑھ کر. لہذا یہ آیت کریمہ بار بار پڑھو. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کی پلاننگ اللہ کی پلاننگ، اللہ کی پلاننگ سب سے اچھی کامیاب. فرمایا گیا 2 شکلوں میں عذاب نہیں آتا. ایک تو یہ کہ جب اللہ کا رسول کسی کے درمیان موجود ہو تو یہ اشارہ ہے کتنا ما اجمل الاشارہ، کتنا خوبصورت اشارہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہے
کہ جب تک آپ موجود ہیں لوگوں کے درمیان ہم اپنا عذاب نہیں بھیجتے آپ کے اوپر. کیا بات ہے. اللہ کتنا چاہتا ہے اپنے نبی کو کہ جب تک آپ موجود ہیں وانت فیہم، آپ ان کے درمیان موجود، میں عذاب نہیں بھیجتا. اور آپ دنیا سے چلے گئے تو عذاب نہ آنے کی صرف ایک صورت ہے عذاب سے بچنے کی. کیا؟ وہم یستغفرون، استغفار. حسن بصری نے سے پوچھا گیا ما علامت حب اللہ، اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ ان یذنب العبد فیلہم الاستغفار، بندہ گناہ کرے اور اللہ اسے استغفار کی توفیق دے دے، گناہوں کے معافی چاہنے کی توفیق دے دے، تو سمجھو اللہ اس آدمی سے محبت کر رہا ہے. تو گویا اللہ گنہگار سے بھی محبت کرتا ہے، اور بہترین گنہگار وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استغفار کی توفیق دے دے. بہت بڑی بات ہے یہ. تو گناہ یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آدمی استغفار نہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں، کون؟ جنہوں نے صحابہ کو، مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، کافر ہیں یہ. قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دیجیے ان ینتہوا، اگر یہ رک جائیں تو یغفر لهم ما قد سلف، ان کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اگر کافروں سے ایسا کہا جا رہا ہے تو بولو تائبین، یہ توبہ کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اندازہ لگائیے.